جوان بچوں کی ماں مر جائے نا تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے ساتھ میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کا بھی دل رو پڑے گا۔ ابھی ہم نے صحیح سے بچپن کو الوداع بھی نہیں کرا تھا کہ ہمارے سر سے ہماری ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ 4 بہنیں تھیں ہم اور چاروں ہی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا گھر گرہستی کیسے چلتی ہے۔ بس بڑی والی باجی سے کھانا پکانا آتا تھا تو وہ بنا لیا کرتی تھی، کیونکہ امی کے ساتھ وہی کھانا اکثر بنایا کرتی تھی۔ ہماری امی کے جانے کے بعد میں جیسے غموں کا پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ گیا ہو۔ رات اور دن ہم یہی سوچتے تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کری، کیوں ہماری ماں کو ہم سے چھین لیا۔ ابھی ہماری امی کو مر کے 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ ہماری بڑی آپی کا رشتہ آ گیا اور پھوپھی نے کہا کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی، اپنے کلیجے سے لگا لوں گی، کیونکہ ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ پھوپھی کو یہ پتہ تھا کہ میرے بھائی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے رشتہ مانگ لیا اور ابا نے بھی خوشی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ ابا کو بھی اپنی شادی کے پھول کھلانے تھے۔ وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کسی طریقے سے ان لڑکیوں کو ان کے گھر کا کروں اور اپنی شادی کروں، کیونکہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے نا تو آدمی شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا شوہر مر جائے کسی عورت کا تو وہ اگر شادی کرتی تو وہ ایک کلنک ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے بڑی والی باجی کی میری شادی ہو گئی اور بڑی باجی رخصت ہو کر کے چلی گئی۔ ہم بہت روئے اور ہم نے یہ سوچا اب کیا ہوگا ہمارا، کس طریقے سے گھر چلے گا، کیسے کھانا بنے گا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ جیسے تیسے میں تھوڑا بہت کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ ابا نے ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی۔ اب کہنے لگے کہ تم کھانا بنایا کرو، کیونکہ جب تم سیکھو گی جبھی تو تمہیں پتہ چلے گا کیسے بنایا جاتا ہے۔ میں ابا سے کیا کہتی کہ ابا مجھ سے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، 13 سال تھی۔ بڑی باجی کی 15 سال میں شادی ہو گئی تھی اور ابا یہ سوچ رہے تھے اس کو بھی کسی طریقے سے کسی کے حوالے کر دوں اور پیچھا چھڑا لوں میں۔ کہتے ہیں ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں نا بچوں کا ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، لیکن میرے ابا نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ ماں ہمیشہ اپنے پروں میں بچوں کو دبا کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن باپ نے وہ فرض ادا ہی نہیں کرا۔ اوروں کے باپ کو دیکھتی تھی، بڑا خیال آتا تھا کہ کس طریقے سے گلے لگاتے ہیں، کس طریقے سے پیار کرتے ہیں، پر ابا ہمیں جب بھی آتے ڈانٹتے ہوئے آتے، چیختے چلاتے آتے، اور اب میں نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ جیسے اپی چلی گئی ہیں ایسی میری بھی شادی کہیں ہو جائے اور میں بھی اس گھر سے چلی جاؤں۔ پر پیچھے جو میری 2 بہنیں تھیں ان کا کیا ہوگا، یہ سوچتی تو بس دل میرا بیٹھا چلا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں میری اپی گھر پر آ گئی اور اچانک سے میری اپی کو دورے پڑنے لگے، کیونکہ اس کے سسرال کے اندر سب اچھے تھے، لیکن اس کا جو شوہر تھا نا وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، جو کہ ہمارا پھپھیرا بھائی تھا، پھوپھی ذات تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ امی کی تم پسند ہو، میری پسند تم نہیں ہو۔ یہ بات سننے کے بعد میری باجی جو تھی نا تو وہ بہت بیمار رہنے لگی اور رات اور دن یہی سوچتی کہ یہ کیا ہوا۔ ایک دن اچانک ہی ان میں آپس میں دونوں میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ اب آپی گھر آ چکی تھی، میری ذمہ داری تھوڑی ختم ہو گئی تھی، لیکن ابا کی اور بڑھ گئی تھی۔ ابا بہت زیادہ چڑے چڑے رہنے لگے اور ہمیشہ غصہ کرتے اور یہ کہتے کہ ابھی ایک بوجھ کم کرا تھا کہ پھر آ گیا ہمارے چھاتی پہ، تم لوگ ہو یا اس طریقے سے، تمہاری ماں ایسی تھی، بس جب وہ ماں کو کہتے تو میرا خون کھول جاتا۔ میں ابا کو یہی کہتی کہ آپ مری ہوئی ماں کو تو نہ کہا کریں، نہ آپ ان پہ ظلم کرتے، نہ ہماری ماں اتنی جلدی جاتی، اس پہ ابا ہمیں سب کو مارتے۔ میں بھی بہت پریشان تھی، بس وقت گزرتا رہا اور ایک دن میرا بھی ایک رشتہ آیا۔ جیسے ہی میرا رشتہ آیا ابا نے میرا تابڑتوڑ نکاح کرا کے مجھے بھیج دیا۔ پر کہتے ہیں جب قسمت کمزور ہوتی ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے، کچھ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ شادی ہو کر کے جیسے ہی میں سسرال گئی، میری ساس بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش تھے اور خوشیوں میں ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی، کبھی کبھار میں امی کے گھر چلی جاتی، وہاں باجی کو دیکھتی، رات اور دن وہ کام کر رہی تھیں، چھوٹی بہنیں بھی اب بڑی ہونے لگی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کہیں ان کا بھی ہو جائے گا تو اچھا ہے اور اپی کو بھی کہیں بٹھا دیں گے، زندگی پھر اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری گود سنی تھی۔ بات بات پہ اب میری ساس مجھے تانا دینے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ کب تمہاری گود بھرے گی، کب میں دادی بنوں گی۔
یہ سنتے ہی میں چپ ہو جایا کرتی اور کہتی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اماں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اب تو میرے شوہر بھی مجھے کبھی نہ کبھی اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ تمہاری گود کیوں نہیں بھرتی۔ ایک دن میں نے ہنس کے ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں نہیں بنایا تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ وہ بات انہوں نے سچ سمجھ لی اور کہا کہ تم راضی ہو میری دوسری شادی سے؟ میں نے ہنس کے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ تیسرے دن میرے شوہر نکاح کر کے ایک لڑکی کو لے کر گھر پر آ گئے۔ میں اس کو دیکھ کر کے ہکی بکی رہ گئی کہ یہ کیا کرا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا پرسوں ہی تو تم نے کہا تھا کہ میں نکاح کر سکتا ہوں، تم نے اجازت دے دی تھی مجھے، اور اسی لیے میں اس لڑکی سے نکاح کر کے لے آیا، کیونکہ یہ میری پہلی محبت تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا، اور اب میں جلدی سے باپ بن جاؤں گا اور تم ماں بن جاؤ گی۔ تم چھوٹی ماں کہلانا اپنے آپ کو، یہ بڑی ماں کہلائے گی اپنے آپ کو۔ اور بس میری زندگی میں وہیں طوفان آ گیا۔ میں نے اپنی ساس سے بہت کہا کہ دیکھیے کیا کرا انہوں نے، تو وہ کہنے لگی ہم تجھے گھر سے تھوڑی نہ نکال رہے، تو بھی ایک کونے میں پڑی رہنا، اور میرے بیٹے کو نسل چلانی ہے، یہ تو ہے نہیں کہ تیری وجہ سے ہم نسل ہماری خراب کر دیں گے یا ایسے ہی رہ جائیں گے۔ تم تو ہوئی منحوس کیونکہ تم نے اپنی ماں کو کھا لیا، اور اب اس گھر میں آئی ہو تو تم اولاد نہیں دے رہی ہو۔ ان کی بات سننی تھی کہ میں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، بس میں کر کیا سکتی تھی؟ ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی کیونکہ بابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بڑی بہن کی طرح طلاق لے کے اس گھر میں نہیں آنا، ایک تو ہے ہی، ایک دوسری اور آ جائے گی۔ اسی خاموشی کے ساتھ میں پورا دن گھر کا کام کرتی اور ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی، رات اور دن میں اس کے نخرے دیکھتی کہ میری سوتن کس طریقے سے میرے شوہر کے سامنے نخرے دکھا رہی، میں نے آج تک نہیں دکھائے تھے۔ جھاڑو لگانے سے لے کے برتن دھونے تک کا، گھر کا کھانا پکانا، ہر کام میرے اوپر ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت گزرتا چلا گیا اور میری سوتن ماں بننے والی تھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میری بھی طبیعت خراب رہنے لگی، بخار، ہمیشہ چکر آنا، بخار آنا، اس طریقے سے مجھے بھی ہونے لگا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ یہ بھی ماں بننے والی ہے۔ اب تو ہم دونوں ہی ماں بننے والی تھی، لیکن اس کے نخرے اٹھائے جاتے اور مجھے ایسے رکھا جاتا جیسے کہ میں ایک نوکرانی ہوں یا اس گھر کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوں، جبکہ میری سب سے زیادہ کیئر ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے ساتھ میں وہ سلوک نہ ہوتا۔ ہر سامان، ہر پھل فروٹ اسے لا کے دیا جاتا اور مجھے نظر انداز کر دیا جاتا۔ میں اپنی روٹیوں میں خوش تھی اور اللہ سے دعا کرا کرتی تھی، تہجد پڑھتی اور یہ دعا کرتی کہ اللہ تو جو بھی دے بس ایک نیک اولاد دینا، مجھے لڑکا یا لڑکی کی تمنا نہیں ہے، بس ایک نیک صالح اولاد دینا۔ اور بس وقت ایسے ہی گزرتے گزرتے یہی نہیں پتہ چلا کب 9 مہینے گزر گئے۔ دل پہ بہت چوٹ لگا کرتی تھی جب میری سوتن کے نخرے اٹھائے جاتے اور مجھ سے پوچھا نہیں جاتا، اس کے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا، ڈاکٹر کے لے کے جایا جاتا، اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا کرتا۔ میرا نہ تو الٹرا ساؤنڈ ہوا، نہ مجھے ڈاکٹر کے لے کے گئے، نہ ہی مجھے کوئی دوائی وغیرہ نصیب ہوئی۔ میں صرف اللہ توکل پہ تھی اور اپنی نماز پڑھتی اور دعاؤں کا پانی پڑھ پڑھ کے پیا کرتی، کیونکہ مجھے شروع سے عادت تھی نماز کی اور اپنی نماز کی پابندی کی۔ میں کبھی غافل نہیں ہوئی کہ میں نماز سے غافل ہوں، پر میری سوتن کبھی نماز نہیں پڑھتی اور بس ہمیشہ اچھن بچھن لگایا کرتی، کبھی کہتی یہاں درد ہے تو کبھی کہتی وہاں درد ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے گزر گئے اور ایک دن وہ بھی آیا جب اس کی ڈیلیوری تھی۔ سب اسے ہاسپٹل لے کر کے گئے اور وہاں پر اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ جیسے ہی لڑکی ہوئی میرے شوہر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے بیٹی آ گئی ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوئی، چلو اللہ نے اس کی گود بھر دی، لیکن پتہ چلا اس کچھ دنوں کے بعد میں کہ وہ لڑکی کا جو دماغ تھا وہ بڑھ نہیں رہا تھا، وہ مست تھی۔ میرے شوہر بہت پریشان تھے، میری سوتن بھی پریشان تھی اور میری ساس بھی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میری جچگی ہوئی، کیونکہ میری جچگی میں اور اس کی جچگی میں 4 مہینے کا عرصہ تھا۔ 4 مہینے کے بعد مجھے خوشخبری اللہ نے دی تھی اور میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب وہ بیٹا میرا پیدا ہوا، میرے شوہر مجھے دیکھتے رہ گئے، میری سوتن رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے کہ کھا جاؤں۔ میری ساس کا جو رویہ تھا وہ میری طرف ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کے گھر کو ایک وارث دیا تھا۔ میں تو صبر سے بیٹھی تھی کیونکہ مجھے اللہ پہ اور اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ناانصافی میرے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کرا تھا، نہ ہی کسی کا دل دکھایا تھا، بھلے ہی ان لوگوں نے میرا دل دکھایا۔
میرا تو میں کا بھی ایسا تھا کہ جو کہیں مجھے بلا ہی نہیں سکتے تھے، کبھی مجھے الٹ پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ بابا جان کو تو ہماری فکر ہی نہیں تھی۔ جو شادی کے بعد میں اس گھر میں آئی تھی، بابا جان نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا تھا میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو چھوٹی بہنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن انہیں کون لے کر آتا ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، لیکن میری سوتن کی آنکھوں میں میں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے لڑائی شروع کر دیتی اور یہ چاہتی کہ کسی طریقے سے میں اس گھر سے نکل جاؤں۔ پر میری ساس کو بچے کا لالچ تھا، اور میرے شوہر کو بھی بچے کا لالچ تھا کہ لڑکا ہے اس کی گود میں، اگر یہ کہیں چلی گئی تو بچہ ساتھ لے جائے گی۔ میری نمازوں نے، میری دعاؤں نے میرے شوہر کو میری طرف کرنا شروع کر دیا، پر میں بھی حق خدا تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ بھی شادی کی ہے، جو حق اس کا ہے اس کے ساتھ ادا کرے، چاہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر رہی ہے، پر آپ اس کا حق ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد ہی اللہ نے ہمیں اس خوشی سے نوازا تھا۔ میں کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتی، چاہے میرا کوئی حق چھین لے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی نہ کسی بات پہ مجھ سے لڑائی کرتی ہے، اور کسی نہ کسی چیز کے اوپر وہ اتنا بڑا ہنگامہ کرتی کہ دنیا تماشا دیکھا کرتی۔ میں بہت عاجز آ گئی تھی۔ میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک کام کریں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن روز روز کی یہ کل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، پر میں اپنا بچہ ساتھ لے جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ بچہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا، میں تمہیں چھوڑ بھلے ہی دوں لیکن بچہ نہیں دوں گا۔ اب میں مجبور ہو گئی، کیا کرتی؟ بچے کا پیار، بچے کو ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتی، سوتیلی ماں تو آخر سوتیلی ہوتی ہے۔ گھٹ گھٹ کے اس گھر کے اندر جینا ہے اور گھٹ گھٹ کے ہی مرنا ہے، یہ میری قسمت میں بن چکی ہے۔ کہتے ہیں حالات کے آگے اچھے اچھے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور یہی سوچ لیا کہ اب زندگی جیسے گزرے گی گزار لیں گے، کیونکہ سوت کسی کے ساتھ بھی برداشت نہیں ہوتی، اور ایک ہی کمرے میں رہنا بہت دوبھر ہوتا ہے۔ رات اور دن جب میں اس کے نخرے اٹھاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، تو دل کے اوپر ایک آری سی چلتی ہے کہ بچہ ہونے کے بعد بھی وہ عزت مجھے نہیں ملی جو اس کو ملتی ہے۔ آج بھی وہ اپنے شوہر کے دل پہ راج کر رہی ہے اور میں ایک طرف بیٹھی ہوں۔